السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایزی پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت پنجم۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 2 صفحہ نمبر 12 تا 15 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 2 میں آج ہم نعت کی مشق کریں گے۔ بچوں، آپ کو بہت سے نئے الفاظ سیکھنے کو ملیں گے۔ سوال نمبر 1، ذیل میں دیے گئے الفاظ کے معنی کو سمجھیں اور یاد کریں۔ الفاظ معنی: رحمت، کرشمہ، مصدع، طور، ماہ عرب، سہارا۔ رحمت کے کیا معنی ہیں؟ رحمت کے معنی کرم، شفقت، مہربانی۔ کرشمہ، غیر معمولی کام، انوکھی بات۔ مصدع، خوشخبری۔ طور، سلیقہ، طریقہ۔ ماہ عرب، عرب کا چاند یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سہارا، آسرا۔ سوال نمبر 2، نعت کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، ماہ عرب سے کون سی ذات اقدس مراد ہے؟ ماہ عرب سے مراد یعنی عرب کا چاند ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سوال نمبر 2، کس نام مبارک سے ساری دنیا میں اجالا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ساری دنیا میں اجالا ہے۔ سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون سا دین عطا فرمایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ سوال نمبر 4، آخری شعر میں شاعر نے کس خواہش کا اظہار کیا ہے؟ آخری شعر میں شاعر محمد شفیع الدین نیّر صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہمارا اس دنیا میں سہارا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں اس دنیا میں ان کے لیے اپنی جان، اپنا مال قربان کرنا پڑے تو ہمیں کبھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 5، اس نعت کے شاعر کا نام کیا ہے؟ اس نعت کے شاعر کا نام محمد شفیع الدین نیّر ہے۔ سوال نمبر 3، نعت کے مطابق درست جواب کا انتخاب کر کے مصرع مکمل کریں۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایک ڈیش عرب میں چمکایا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا۔ کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا۔ بندوں کو خدا کی رحمت کا مصدع وہ سنانے آئے تھے۔ مسلم سا پیارا نام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا۔ ایمان کی بھی دولت بخشی، اللہ کا بھی پیغام دیا۔ فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو۔ فرمایا دور کرو تکلیفیں تم آفت کے ماروں کی۔ الفاظ سازی۔ سوال نمبر 4، دیے گئے الفاظ پر درست اعراب لگائیے اور پڑھیں۔ کرشمہ، پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ اسے غور سے سنیں۔ کرشمہ، کرشمہ، کاف کے نیچے زیر، رے کے اوپر جزم، شین کے نیچے زیر اور میم کے اوپر زبر۔ قدرت، قدرت، کاف کے اوپر پیش، دال کے اوپر جزم، رے کے اوپر زبر، تے کے اوپر جزم۔ اجارہ، الف کے اوپر پیش، چھیم کے اوپر جزم، یا کے اوپر زبر، رے کے اوپر زبر۔ مصدع، میم کے اوپر زبر، سے کے اوپر جزم، دال کے اوپر زبر۔ فدا، فے کے نیچے زیر۔ سننا، بولنا۔ سوال نمبر 5،
नात के तमाम अशार ही खूबसूरत और प्यारे होते हैं। आप इस नात के अशार में से अपने पसंदीदा कोई से 3 अशार अपने साथियों को सुनाएं और पसंद की वजह भी बताएं। सवाल नंबर 6, नात के अशार को गौर से सुनें और इसके खास निकात पर आपस में बातचीत करें। पढ़ना। सवाल नंबर 7, झेल में दी गई नात को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग के साथ अपनी जमात के कमरे में पढ़ें। हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा हैं, फ़िदा उन पे हम वो रसूल खुदा हैं। हकीकत की सूरत दिखाई उन्होंने, खुदा तक पहुँचने का वो रास्ता है। वही बेकसों बेनवाओं के वाली, गरीबों यतीमों का वो आसरा है। हुए हैं जो उनकी मोहब्बत के कैदी, ये जानो जहाँ के दुखों से रहा है। हमेशा रहे नाम उनका ज़बां पर, वही आरज़ू है वही मदआं है। वही आरज़ू हैं वही मदआं हैं। लखाई महारत। सवाल नंबर 8, झेल में दिए गए अल्फाज के मायनी लुगत में से तलाश करें और अपनी कापी में लिखें। रहमत, करिश्मा, रोशन, मुसद्दा, सहारा। सवाल नंबर 9, झेल में दिए गए शेर को नसर में तब्दील करें। बंदों को खुदा की रहमत का मुसद्दा वो सुनाने आए थे, किसी तौर से हम दुनिया में रहें, खुद रह के बताने आए थे। अपनी सरगर्मी। सवाल नंबर 10, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त के मौजू पर अपने साथियों के सामने तकरीर कीजिए और अपनी तकरीर में अशआर इस्तेमाल करें। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।